کفر کی سازشیں ہم کریں گے۔ ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ جو بچہ انسان لے کر پالتا ہے تو کیا اس کی والدیت کے خانے کے اندر اپنا نام لکھوا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی لے پالک بچے کو اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی اپنی والدیت دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا، کسی کا بچہ لے کر جب پالتے تو وہ بچہ حقیقتاً اسی کا سمجھا جاتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی جنگ میں گرفتار ہو گئے تھے، پھر مکہ کے اندر انہیں فروخت کیا گیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے انہیں خرید کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ لوگ انہیں کہتے تھے زید بن محمد، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ آگے فرمایا ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ اس سے پہلے فرمایا، اس سے پہلے والی آیت کے اندر فرمایا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، پھر آگے فرمایا وما جعل ادعياءكم ابناءكم، یعنی اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بیٹے تم لے کر پالتے ہو، جو بچے تم لے کر پالتے ہو وہ تمہاری حقیقی اولاد نہیں۔ جیسے ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اور وہ عورت جس سے نکاح کیا ہوا ہے وہ ماں نہیں بن سکتی، مائیں تو وہی ہے جنہوں نے تمہیں جنا ہے۔ تو اسی طرح کسی کا بچہ لے کر تم پالو گے تو تمہیں ثواب ضرور ملے گا، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر، حسن اخلاق سکھانے پر، مگر وہ تمہاری حقیقی اولاد نہیں بنے گی۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کی نسبت ان کے آبا کی طرف کرو، وہ اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید کو بلا کے فرمایا کہ تم زید بن حارثہ ہو، اپنی نسبت فرمایا حارثہ کی طرف کرو، اپنے والد کی طرف کرو، تو اپنی نسبت سے منع فرما دیا۔ تو صحابہ کرام نے بھی پھر زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے صراحتاً اس آیت مبارکہ میں اس سے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نسبت اپنے والد کے غیر کی طرف کی اور جانتا تھا کہ وہ اس کا والد نہیں ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے ایسا کام کیا، یعنی جان بوجھ کر اپنی نسبت غیر والد کی طرف کی، فرمایا اس نے کفر کیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو بچہ کوئی لے کر پالتا ہے وہ اس کی حقیقی اولاد نہیں بنتی، نہ نکاح کے مسائل میں، نہ وراثت کے مسائل میں، نہ پردے کے مسائل میں۔ اس لیے اس کی حیثیت واضح کرنا ضروری ہے۔ اپنا بیٹا لکھنا جائز نہیں ہے کہ اس سے وراثت کے احکام بھی خراب ہوں گے، وہ تمہارا وارث نہیں بن سکتا، وہ اپنے والد کا ہی وارث بنے گا۔
اور اسی طرح وہ جوان ہو جائے گا تو تمہاری بیوی تمہاری بچیوں سے پردہ ضروری ہوگا. اور اسی طرح وہ پہلے والد سے کوئی اگر لڑکی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور بھی جو اس کے محارم بنتے ہیں اس والد کی نسبت سے، تو اگر آپ اس کی نسبت کو غلط کر دو گے تو یہ سارے کے سارے شریعت کے احکامات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے ہاں آپ سرپرست کا نام لکھوا سکتے ہیں مگر اپنی ولدیت نہیں دے سکتے. جب وہ آپ کا وارث نہیں بنتا، پردے والے احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں اور نکاح کی حرمت والے احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں. اس اپنے حقیقی والد کے اعتبار سے تمہارے لحاظ سے کوئی بھی حکم لاگو نہیں ہوتا، تو پھر تم کس طرح اپنی ولدیت لکھوا سکتے ہو؟ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی منع کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی منع کر دیا، اور میں نے بھی حکمت بتلا دی کہ شریعت کے بہت سے احکامات اس نسبت کے اوپر موقوف ہوتے ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے. انساب نسب محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر نسب خراب ہو جائیں گے تو یہ سارے کے سارے احکام پڑ جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو اس کا والد ہے اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے. ایک آدمی نے بچہ لے کر پالا تو وہ آدمی فوت ہو گیا تو یہ بچہ اس کا وارث نہیں بنتا. اگر وہ تہائی مال میں سے اس کے لیے وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت نافذ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ اس کا وارث نہیں بنتا، اور وصیت غیر وارث کے لیے جائز ہوتی ہے. اسی طرح اگر یہ اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کرتا تو نکاح بھی ہو جائے گا. اسی لیے علماء نے فرمایا اگر کسی بیٹے کو لے کر پالنا ہو تو کسی محرم کا اسے شروع میں ہی دودھ پلا دیا جائے. 2 سال کی مدت کے اندر، ابھی بچہ 2 سال کا نہ ہوا ہو اس کو کسی محرم کا دودھ پلا دیا جائے، تاکہ جب بچہ بڑا ہو تو آپ کو پھر یہ پریشانی نہ ہو کہ یہ تو ہمارا بیٹا تھا، اب ہم اسے کس طرح پردہ کریں. جب آپ نے دودھ پلا دیا ہوگا تو پھر اس کا رضاعت کے ذریعے سے محرمیت والا تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہوا کہ ایسے بچے کی ولدیت کے خانے میں سرپرست کے طور پر آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، اپنی ولدیت ایسے بچے کو نہیں دے سکتے. ایسوں کو زیر خاک ملا دیں گے ہم